السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 7 پڑھا تھا، جس میں میں نے تنوین کے بارے میں بتایا تھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، اور اس کی مشق بھی کرائی گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 8۔ اس میں کیا ہے؟ تنوین والا ہی ہے، لیکن ساتھ میں تنوین و نون ساکن۔ تنوین و نون ساکن۔ تنوین ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ لوگ شروع سے پڑھے ہیں، بہت ساری باتیں جانتے ہیں کہ اس سمبول کو کیا بولتے ہیں؟ واو جیسا رہتا ہے اوپر میں، اس کو بولتے ہیں پیش۔ یہی چیز کے اوپر اگر ایسا رہے تو اس کو بولتے ہیں زبر۔ یہ نیچا ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں زیر۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ سب سمبول ہے جو ہر حرکت پہ کہیں نہ کہیں یہ آتے رہتا ہے۔ اب یہاں بتا رہا ہے نون ساکن۔ تو ساکن کس کو بولتے ہیں؟ یہ بھی آپ شاید پڑھے ہوں گے پچھلے سال۔ یہ پیش کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن منہ کھلا رہتا ہے اس کا۔ پیش کی طرح ہی ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا لکھتا ہوں، لیکن منہ کھلا رہتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں جزم۔ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ جزم۔ پیش میں منہ بند رہتا ہے، اور جزم جو رہتا ہے اس کا ہلکا سا منہ کھلا ہوا رہتا ہے، اس کا نام ہے جزم۔ اسی کا دوسرا نام ہے سکون۔ جزم ہی کو سکون کہا جاتا ہے۔ جزم ہی کو سکون کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سبق میں کیا ہے؟ تنوین و نون ساکن۔ تنوین ہو گیا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کو تنوین بولیں گے۔ اب نون ساکن کس کو بولیں گے؟ تو جس نون پر کیا آ جائے؟ یہ جزم آ جائے۔ جس نون پر یہ جزم آ جائے، یہ سکون آ جائے، تو ایسے نون کو کیا کہا جاتا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن کسے کہیں گے؟ نون ساکن۔ جس نون پر یہ والا سمبول، جزم سمبول آ جائے تو اس نون کو کہتے ہیں نون ساکن۔ اب تختی نمبر 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ تنوین کو جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح سیم آواز نون ساکن میں بھی نکلے گا۔ کیسے ہے؟ اس کو مثال سے سمجھایا گیا۔ دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ نمبر 1، تا 2 زبر، کیسے پڑھیں گے؟ تن۔ تا 2 زبر تن، کیونکہ یہاں پہ تنوین آ گیا۔ اور ایسا ہی سیم دیکھیے، جس نون پر جزم آ جائے تو تا زبر، نون پر ساکن ہے، اس کو ہجے کریں گے، تا نون زبر تن۔ تن تن۔ تو تنوین کو جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح سیم آواز میں نون ساکن کو پڑھیں گے۔ یہی اس سبق میں بتایا گیا ہے تختی نمبر 8 میں۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتاب کو کھولیں اور پیج نمبر 23 کو اٹھا لیں۔ اس میں دیکھیے یہی مثال بتایا گیا ہے کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ایک دم سیم پڑھیں گے۔ مثال تن تن، بہت ساری مثال دی گئی ہے، بورڈ پر لکھنے کا اتنا وقت نہیں ہے، آپ لوگ کتاب اٹھائیں اور انگلی رکھ کے پڑھتے ہوئے جائیں۔ تن تن، تا 2 زیر تن، تا نون زیر تن، تا 2 پیش تن، تا نون پیش تن۔ ایسے ہی پوری مثال کو آپ کو پڑھتے جانا ہے۔ بالکل آسان ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ اب نیچے جو اصل ہے مشق، اس مشق کو جو ہے آج آپ لوگوں کو پڑھنا ہے متن میں۔ ہجے کے ساتھ آپ لوگ اچھے سے جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ پورا سبق ہجے کے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ جس کو متن پڑھنا نہیں آئے گا وہ خود سے ہجے کر لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بس میں ایک ہجے کرتا ہوں
بورڈ پہ لکھا کر کے اسی حساب سے آپ کو پڑھنا ہے مشق میں. دیکھیے یہاں کیسے کریں گے؟ عین الف زبر آ، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن عادن. ایسا ہی سب سبق کو سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان. کوشش یہ کیجئے کہ متن پڑھیں گے، جہاں آپ اٹک جائے نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو آپ اس طرح ہجے کر کے پڑھیں گے. میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ لوگ انگلی رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں. عادن عادن، سوء سوء، قریب قریب، فمن فمن، عظیم عظیم، کن، مرض مرض، رسول رسول، شیئا شیئا، غشاوة غشاوة، غاسق غاسق، ہدن ہدن. اس پیج کو اٹھا کر کے جیسا میں نے پڑھایا ہے ویسے مشق کرنا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ امتحان ہونے والا ہے اسکول کھلتے ہی، تو پچھلا سبق کا بھی آپ لوگ اعادہ کرتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب محنت کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.